الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ثلاثة الأصول وأدلتها اس کے ابتدا میں تین مقدموں میں سے یہ دوسرا مقدمہ ہے، اور اس میں یہ بات کہے گی کہ تین مسائل ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنے فرض ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی آتی ہے، اور اسی طرح توحید عبادت، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے عقیدۃ الولاء والبراء، کہ مومنوں سے محبت رکھنا اور کافروں سے نفرت اور بغض رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق بنیادی باتیں تو ہو گئی تھیں، کچھ ضروری چیزیں جو اس کے متعلق ہیں ان کو ذکر کرنا ضروری تھا، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الثالثة ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو اور جس نے اللہ کی توحید کو اختیار کر رکھا ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ اس کی محبت ہو، اگرچہ وہ قریبی سے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوگی۔ اس کی ہم نے کچھ وضاحت کر دی، اور اس کی یہ نیچے دلیل بھی دی گئی ہے، اور دیگر بھی کچھ دلائل ہم نے قرآن سے بھی اور احادیث سے ذکر کیے ہیں۔ ایک دلیل جو ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس مسئلے میں، خاص کر کیونکہ آج کل ہمارے ہاں جیسا کہ ایمان اور عقیدے کی بحوث کا زیادہ تر ہمارے ہاں فقدان پایا جاتا ہے، اور اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافروں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دفاع میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام، اور خاص کر کس صورت میں، کس چیز میں، وہ یہی ہے عقیدۃ الولاء والبراء۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان میں بھی رول ماڈل ہے۔ کس لحاظ سے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم یعنی کفار قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری اور بیزار ہیں، تم سے دور ہیں، تم سے بھی، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور مزید بھی آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ خیر، ادھر یہاں ایک ضروری بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بندے کی برائی سے نفرت کریں، بندے سے نفرت نہ کریں، یا دوسرے الفاظ میں بندے کے کفر سے نفرت رکھیں، بندے سے نفرت نہ رکھیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جن کا ہمیں نمونہ پیش کر رہے ہیں ان کا عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کفر سے بھی نفرت کرنی ہے اور کفر والوں سے بھی نفرت کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ دیا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے۔ اور یہی نہیں کہ بیزاری کا اظہار کیا، پھر کہا کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے اعمال کے ساتھ ہمارا کفر ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہارے اعمال پر ہمارا کفر ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمیشہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عداوت اور بغض اور دشمنی رہے گی تب تک حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں بن جاتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہمارے سامنے رول ماڈل پیش کیا گیا، اس صورت میں، خاص اس انداز میں پیش کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ امام الموحدین ہیں اور امام الحنفاء، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے سب سے افضل نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے آخری رکوع میں فرمایا وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھے۔ خیر، حنیف جو ہے وہ اگلے مقدمے کا موضوع ہے، انشاءاللہ میں یہاں اس لیے اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح ایک بڑا
موضوع جو یہ عقیدۃ الولاء والبراء کا بیان ہوا ہے وہ سورہ الکافرون میں ہوا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس طرح کافروں سے بیزاری کا اظہار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا، اور تم بھی جن کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اس بات کو دوبارہ دہروایا اور آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا وہ جو جس کو تم دین سمجھ رہے ہو، جن کو کفر اور شرک کو تم دین بنایا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے، ہمارے لیے یہی بہترین دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت ضروری چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی سنگین چیز ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہ یہودی اور عیسائی ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کو نہ اپنا لو، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس بات کو عام سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی ان کی بات سنیں گے، اس میں سے جو صحیح ہے، اب کہا جاتا ہے ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اس میں سے صحیح کو لے لیتے ہیں اور غلط کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اور یہود اور عیسائی جو ہیں ان کی خاص کر، اسی طرح دیگر کفار بھی اس میں شامل ہیں، وہ تب تک راضی نہیں ہوں گے، ان کی جتنی بندہ قربت اختیار کر لے وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم انہی جیسا کفر نہ اختیار کر لیں۔ ود الذین کفروا، خیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہدایت آنے کے بعد ان کی خواہشوں، کیونکہ ان کا دین نہیں ہے، ان کی خواہشات پر مبنی یہ باتیں ہیں، ان کی باتوں پر آپ چل پڑے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ خیر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اصل میں یہ امت سے خطاب تھا، تو یہ الولاء والبراء یہ عام بات نہیں ہے، اس بات کو عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے ذکر کر دیں کہ دعوت کے لیے اور ان کو رشتہ داری کا اگر معاملہ ہے تو اس میں صلہ رحمی، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا دل میں بغض یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ ایمان کی لذت دینے والی چیز ہے۔ دیکھیں ایک بہت اہمیت کے حامل یہ بھی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے، اگر آپ اس سے دشمنی پالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں اور دینداروں کی محبت اور الفت عطا کر دیں گے، ان کی مجلس عطا کر دیں گے، جیسا کہ اس کی مثال بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والدین، اپنے والد کو اور اس طرح اپنی جو کافر قوم ہے ان کو چھوڑ کر جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل عطا کیے ہیں، اسحاق عطا فرمائے ہیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، اور پھر انہی کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس پر، اور یہی ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ خیر یہ باتیں ہم نے کافی اس میں کر لی تھیں، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر کتب لکھی گئی ہیں، اور اس کو باقاعدہ کتاب کی صورت میں اگر پڑھایا جائے تو یہ پورا ایک عقیدہ ہے، کیونکہ تو یہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ اور اس میں بہترین کتاب جو ہے سعید بن وہب القحطانی کی کتاب ہے الولاء والبراء، اسی طرح جو ہے ڈاکٹر صالح الفوزان جو ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں، اور دیگر بھی کتب ہیں اس میں۔ خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے، بنیادی جو بات کرنے کی ہے وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دو چیزیں ذکر کی تھیں، کہ ایک تو دو قسم کی کافروں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، یعنی کافروں سے محبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو قسم کا یہ گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ شرک اور مشرکین سے محبت ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک سے اگر محبت ہے، مشرکوں سے محبت ہے ان کے شرک کی وجہ سے، اور مومنوں کے خلاف ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی جیت پر خوش ہوا جا رہا ہے، تو یہ ایسی چیزیں کہ جو اسلام سے خارج کرنے والی۔ اور دوسری چیز ہے کہ دنیا کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ جھکاؤ رکھنا، یہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ذکر کی تھی، اور اس کے لیے حدیث بھی ہے حاتب بن ابی بلتعہ کی۔
خیر اس کی کافروں سے محبت کے کچھ یا پھر موالات آپ کہہ لیں، اس کی کچھ صورتیں ہیں جو کہ تنبیہاً ذکر کرنا ضروری ہیں، ذکر کرنا ضروری ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اس میں کیونکہ کفر اکبر اور کفر اصغر میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے، دلی نیت اور بعض ہلکی پھلکے آپ کہہ لیں کہ بعض صورتوں میں کفر اصغر بھی اکبر بن جاتا ہے، اور اسی طرح شرک اصغر کی بھی بات ہے، اس لیے یہ چیزیں یعنی سمجھنے کی ہیں۔ تو کچھ صورتیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ عام ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی صورتیں کچھ کفر کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ خیر میں عمومی ذکر کروں گا جو صورتیں ہیں اس کی، اور ان سے بچنا چاہیے تنبیہ کے لیے، فتوے کے طور پر نہیں، بچنے کے لیے۔ اور آپ میں سے کسی کے اندر یہ چیز ہے یا پھر کسی میں دیکھے تو اس کو نصیحت کی جائے، اس کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے، فتوے کی صورت میں نہیں لیکن اس کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے۔ اور کیونکہ فتویٰ جو ہے وہ علماء کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی بڑے علماء جو اس کے اہل ہیں، تو دوستی ان کے ساتھ لگانا یا خاص محبت ان کے ساتھ ہونا یا میلان ہونا، دیکھیں یہ میلان، یہ اس کی ایک بڑی عجیب آیت ہے، ایک بندہ اگر اس کو سمجھے تو بندہ کانپ کے رہ جائے۔ دیکھیں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے، خیر اس کا ایک وقت نہیں ہے، لیکن ہم آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا بہت کافروں کی طرف جھکاؤ کر لیتے۔ پھر کہا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہوتا کہ کفار کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جاتا اور ان کے کفر کی طرف آپ کچھ نہ کچھ میلان رکھنا شروع ہو جاتے تو دنیا اور آخرت کے آپ کے اوپر جو ہے دگنا اس کا گناہ ہوتا اور عذاب ہوتا۔ نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ضعف الحیات و ضعف الممات، دگنا دنیا کا بھی اور دنیا آخرت کا بھی، دگنا آخرت کا بھی آپ کو عذاب ہوتا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اے نبی اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ آپ ایسا کرتے تو آپ کا ہم سے چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا جو آپ کا مددگار بنتا۔ خیر یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ مخاطب، خیر اس کے پیچھے قصہ یہ تھا کہ تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو کفار نے کہا کہ آپ حجر اسود کو جس طرح ہاتھ لگاتے اسی طرح ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ کو طواف وغیرہ سے نہیں روکیں گے، آپ اپنی عبادات کریے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا وسوسہ یہ شیطان نے لایا اور پھر وہ ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی طرف جھک جاتے ہیں، ہم نے آپ کو ثابت قدمی دی ہے اور اس وسوسے کو ہٹایا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کی کیا وعیدیں تھیں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں، اور اسی طرح مومنین کو بھی، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ لیکن کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ خیر اسی طرح مداہنت اختیار کرنا ان کے لیے، مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کفر اور شرک اور ان کی بدعات کے اوپر بندہ ظاہری رضامندی کا اظہار کرے اور ان کو منع نہ کرے، ان پر انکار نہ کرے، یہ مداہنت ہوتی ہے، یہ بھی اسی کی قسم میں سے ہے۔ پھر ان کو ان سے مشورے لینا، ان کے مشوروں پر چلنا، اچھا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو کوئی عہدے دینا یا ان کو رازدان دوست بنانا، اور اسی طرح ان کو کھلے دلوں سے ملنا، ہمارے ہاں بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ خیر اس کو ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی ضروری بات بھی ذکر کرتا ہوں جس سے یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ بھی سکتی۔ اسی طرح ان کو عزت اور احترام دینا، ان کو امانت دار سمجھنا، ہمارے تو مسلمان ہیں ہی کچھ نہیں، اصل امانت دار تو ہیں ہی وہ، تو یہ ان کی طرف جھکاؤ کی ایک صورت ہے، ان کی مدد کرنا خاص کر مسلمانوں کے خلاف، اور تھوڑی بھی مدد ہو تو یہ ان کی موالات میں شامل ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر اکبر بن جاتا ہے۔ ان کو خیر خواہ سمجھنا، اسی طرح ان کے اعمال ان میں رضامندی اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا زبان کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح ان کے ملکوں میں رہنا اور رہائش پذیر رہنا اور اس میں ہمیشہ کی رہائش رکھنا یا ویسے رہنا ادھر،
اللہ یہ کہ تبلیغ کا کوئی عنصر ہو اور آپ اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر شروط کچھ ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک آخری چیز کہ انہوں نے اپنے بڑے سرغنوں کے لیے جو تعظیم کی اصطلاحات وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنا، ان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ میں اس پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ بچنے کی وجہ سے میں تنبیہاً کیونکہ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے اصطلاحات خاص کر رکھی ہوئی ہیں، سر کی، اسی طرح یور میجسٹی، اور اس طرح کی دیگر جو بہت ساری ان کی اصطلاحات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں ایک ضروری اہمیت کے حامل چیز جو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کفار سے بغض اور عداوت واجب اور فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی جو فاسق اور فاجر اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے گناہ کے سبب سے ان سے نفرت ضروری ہے، اور اس کے گناہ کے بقدر ان سے بغض اور عداوت ضروری ہے۔ ہاں البتہ ان میں جو ایمان ہے اس کے بقدر ان سے محبت بھی رکھی جائے گی، لیکن اس کے گناہ کے بقدر ان سے نفرت بھی رکھی جائے گی۔ اس لحاظ سے یہ اوپر کی جو صورتیں ساری ذکر کی ہیں ہم نے، یہ عام کفار اور عام جو فساق اور فاجر ہیں، بدعتی ہیں، ان سے بھی کچھ یہ صورتیں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان میں اصل ایمان موجود ہے تو پھر جو ہے اس میں وہ صورت نہیں ہونی چاہیے جو عام کافروں کے ساتھ نفرت اور ہماری عداوت ہوتی ہے، وہ عام پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، اس میں کچھ نرمی ہوگی، لیکن اس کفر اور فسق سے بھی نفرت رکھنی ہے، اور ان کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی نفرت۔ ایک ہمارے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے، ہم اس کے برے کام سے بھی نفرت کریں گے اور اس بندے سے بھی نفرت کریں گے، تو یہ صورت ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا مقدمہ اور تیسرا اور آخری مقدمہ ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ الاصول الثلاثہ ان کی ابتدا ہوگی۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لیں، باخبر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی ہدایت اور توفیق دے۔ ان الحنیفیت، یہ کہ حنیفیت کا ہم مطلب آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ حنیفیت یہ ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ وبذلک امر اللہ جمیع الناس، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ وخلقہم لہا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ معنی ذکر کرتے ہیں، ومعنی یعبدون یوحدونی، اور یہ یعبدونی یعنی صرف میری ہی عبادت کرو سے مراد ہے صرف میری ہی توحید اختیار کرو۔ خیر، اس کی کچھ وضاحت ہم کرتے ہیں۔ تو اصل اس مقدمے کا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی سنگینی، اور ساتھ ساتھ حنیفیت، اور حنیفیت اسی کا نام ہے کہ توحید کو اختیار کرنا، شرک کو چھوڑنا۔ تو اصل توحید کی اہمیت اور شرک کی سنگینی کے اوپر یہ مقدمہ ہے۔ اعلم، جان لیں، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اور یہ دعا ہونی چاہیے کیونکہ اطاعت کا مل جانا یہ تمام خیروں کا مل جانا ہے، اس لیے اس کی دعا ہونی چاہیے۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، کہ حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو حنفاء کے امام کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، خیر ان حنیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حنیفاً کا بار بار ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے، تو حنیفیت سے مراد یہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، اور عبادت کی کسی ادنا قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے نہ پھیرنا، یہ ہے حنیفیت۔ اور اگر اس کی مزید وضاحت کی جائے تو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حنیف اس کو کہتے ہیں المقبل علی اللہ المعرض عما سواہ، کہ جو اللہ کی طرف کلیتاً اس کی توجہ ہو اور اس کے علاوہ ہر چیز سے وہ کٹا ہوا ہو، یہ ہے کمال توحید۔ تو یہ حنیفیت کا وصف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا کہ یہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار
اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور شرک والوں سے بالکل بیزار، جیسا کہ پہلے وہ آیت کا ذکر کیا گیا سورہ ممتحنہ کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کمال توحید کا ثبوت دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعلقات میں سے جو سب سے کمال تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، وہ ہے خلیل ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے صرف 2 لوگوں کو خلیل بنایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا ہے۔ تو یہ خلت کا درجہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں یہ چیز ذکر کیا ہے کہ محبت کی اقسام اور درجات ہیں اور ان میں سے بڑا درجہ محبت کا عبادت ہے، اور عبادت سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت نہیں ہے، لیکن وہ مطلب عبادت ایک محبت کا درجہ ہے، تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خلت کا ہے اور خلیل ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کمال توحید کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ توحید اگر بندے کی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے درجات دینے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ النحل، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ان کی تعریفات کی ہیں، خاص کر توحید کے سلسلے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کان امتاً، وہ امت تھے۔ تو مفسرین اس کا معنی ذکر کرتے ہیں اور اسی طرح علماء نے ذکر کیا کہ امت سے مراد کے تمام امت کے افراد کی جو خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ یہ ان کا درجہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے توحید کے ایک ایک تقاضے کو پورا کیا ہے۔ قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ حنیفاً، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ رکھنے والے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اور تمام مخلوقات سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی تھی، خاص کر عبادت کے لحاظ سے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو پھر اللہ نے دیا کیا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اپنے لیے نبوت کے لیے اور ان کو سیدھے رستے کی ہدایت کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی عطا کی اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، وہ ابراہیم جو کہ حنیف تھے، یعنی صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے والے تھے اور کسی بھی عبادت کسی ادنا قسم کو بھی غیر اللہ کی طرف پھیرنے والے نہیں تھے، اور وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو شرک سے برات کا یہ سرٹیفکیٹ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ میں بس آپ قیامت والے دن مثلاً یہ کہا جائے کہ آپ میں شرک نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی یہ چیز ذکر ہوئی کہ اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص مشیت ہو اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں۔ تو ان الحنیفیت ملت ابراہیم، یہ حنیفیت یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، یہ ہے توحید عبادت۔ اور عبادت کی تعریف ہم نے پڑھی کہ عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، ہر وہ قول اور عمل وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتے ہوں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، مخلصا لہ الدین، پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور خاص کر عبادات، اور عبادات ہی سارا دین ہے۔ وبذلک امر اللہ جمیع الناس، اور اس ہی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، یعنی صرف خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔
جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے لیے تمام دین کو خالص کرتے ہوئے، خاص کر عبادات کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح تمام انسانیت کو یہ حکم ہوا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اور ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے تمام دین کو خالص کرتے ہوئے اور صرف اس کی طرف ہی جھکتے ہوئے، کہ تمام مشرکین سے بالکل ہٹ کر حنفاء کا معنی ہے وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ وخلقہم لہا، اور اسی عبادت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، خاص کر جن و انس، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الا لیعبدونی ہے، یہ نون کے زیر کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف ہماری اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پوری بات نہیں ہے، بلکہ پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ معنی کر رہے عبادت کا کہ ومعنی یعبدون یوحدون، مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یعبدون سے مراد یوحدون ہے، کہ صرف میری ہی توحید اختیار کریں، اس کے لیے ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا۔ اور توحید میں تینوں اقسام آتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو توحید عبادت اور توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تو یہ تینوں قسموں میں تمام عبادات کو اکیلے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اس میں ربوبیت بھی ہے اور اس میں اسماء و صفات بھی ہے۔ خیر اس کی ہم کچھ تفصیل ذکر کریں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور سب سے عظیم وہ حکم جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے وہ ہمیں دیا ہو، جیسا کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے، اور اسی طرح پہلے انبیاء جنہوں نے اپنی امتوں کو احکام دیے، ان سب احکام میں سے عظیم ترین حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ التوحید، توحید کا حکم۔ اور توحید کیا ہے؟ وہو افراد اللہ بالعبادہ، کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنا، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا۔ اصل میں اس رسالے کا مقصد کیونکہ توحید عبادت ہے، اس لیے یہ بار بار عبادت پر زور دے رہے ہیں، ورنہ توحید کا تعلق صرف توحید عبادت سے نہیں بلکہ توحید ربوبیت سے بھی ہے، توحید اسماء و صفات سے بھی ہے۔ خیر اس کا ایک خلاصہ اگر ذکر کر دیا جائے تو توحید یہ سب سے عظیم ہے، عظیم حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عائد کردہ فرض رکھے ہیں ان میں سے عظیم ترین فریضہ، وہ علمی لحاظ سے ہو یا عملی لحاظ سے، وہ توحید ہے۔ اور اسی توحید عبادت کی خرابی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اسی وجہ سے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اور اسی کی وجہ سے، اسی کی بنا جہنم سے نجات ملے گی۔ اور پھر جو اس عظیم فریضے کو سر انجام دینے میں کوتاہ رہا تو اس کے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ گویا کہ توحید جڑ اور بنیاد ہے، اور اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے عظیم حکم توحید کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید ربوبیت کی بھی ہوتی ہے۔ ربوبیت سے مراد اللہ کے وہ تمام افعال جس کا اس نے قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق خبر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، اس کو اللہ کے لیے خاص سمجھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، اللہ کا مدبر ہونا، اللہ کا اولادیں دینا، اللہ کا بارش نازل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے جو تمام افعال ہیں اس کو کہتے ہیں، ان کو اللہ کے لیے خالص سمجھنا، خاص سمجھنا، وہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید عبادت کیا ہے؟ کہ تمام اقوال اور افعال جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے ان کو اللہ کے لیے ہی خاص کرنا، اور رسول کے طریقے کے مطابق، یہ ہے توحید الوہیت اور توحید عبادت۔ اور آخری توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اس کے بارے میں مختصر سا قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام نام اور صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ذکر کیے ہیں قرآن میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو اس کو بغیر تحریف کے ماننا، یعنی اس کے معنی کو نہیں بدلنا، اور بغیر تعطیل کے ماننا، یعنی اس کے الفاظ کا بھی انکار نہ کرنا، کیونکہ بعض فرقے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور پھر
ان کے معنی کو ماننا ہے، ان کی معنی کو بدلنا نہیں ہے، اور اس کے الفاظ کو بھی ماننا ہے، ان سے بھی انکار نہیں کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے معنی کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، اور پھر اس کی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دینی، اور کسی سے تشبیہ نہیں دینی اس کی۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو یہ ان تینوں چیزوں میں توحید ہے، ان تینوں چیزوں میں توحید مطلوب ہے۔ جو ان تمام توحید کی اقسام کو کما حق کو ہی اختیار کرتا ہے تو وہ اصل موحد حقیقی ہے، اس کو موحد حقیقی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے سب سے عظیم حکم توحید کا۔ دوسری بات وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور سب سے عظیم وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، سب سے عظیم اللہ کی منع کردہ چیز، عظیم اس لحاظ سے کہ اس کو منع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے جن چیزوں میں منع کیا ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ یہ ہے شرک۔ الشرک، شرک کیا ہے؟ شرک عبادت کی اقسام میں سے کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کے لیے پھیرنا، یعنی غیر اللہ کے لیے اس کو سر انجام دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور یہاں اس کا معنی کیا گیا وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا، اور اس کے علاوہ بھی اقسام اس میں شامل ہیں، یعنی کسی غیر اللہ کی قبر یا کسی ولی سے دعا کرنا، یا اس کو اللہ اور اس کے درمیان، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان اس کو واسطہ اور وسیلہ بنانا، اس سے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل کتاب التوحید میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کتاب کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ اسی کو پڑھیں گے، اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں شرک کی اقسام اور وغیرہ، اور اس کتاب میں بھی ہیں انشاءاللہ، اور اس کو ذکر کیا جائے گا۔ خیر، شرک جو ہے یہ قتل، ڈاکہ، چوری یا کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ذکر کیا جائے اس سے بڑھ کر یہ شرک ہے، اور یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سوال کیا گیا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس کے باوجود کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اس کے باوجود اللہ کی نہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کے اس کی عبادت بھی کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں ہر لحاظ سے ناقص جو مخلوق ہے اس کو سب سے کامل جو ہستی ہے اس کے برابر قرار دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر رہے ہیں اور بندہ کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے اور کسی اور کے جو ہے قصیدے جھپ رہا ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، ان دونوں کے لیے دلیلیں جو ذکر کی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس کی دلیل یعنی اللہ کا عظیم ترین حکم توحید ہے، اور عظیم ترین جو منع کا حکم ہے وہ شرک ہے، شرک سے منع کیا گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ شَيْئًا ایک تو یہ نہیں کے سیاق میں نکرہ، نہیں کے سیاق میں آ گیا، اس لحاظ سے بھی یہ اس میں عموم پیدا ہو گیا، اور ویسے شیء کا لفظ بھی اس میں عموم ہے، تو اس سے مراد ہر چھوٹی بڑی چیز کو، کسی بھی چیز کو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، وہ پتھر ہو اور درخت ہو وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے اللہ کے علاوہ معبود بنائے جاتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ خیر، جو شرک پر مرا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور جہنم اس پر اور اس جنت اس پر حرام ہوگی، جہنم کا وہ مستحق ہوگا اور جنت اس پر حرام ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اور اسی طرح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو،
کسی اور کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو تو یہ ایسا بندہ جہنم میں داخل ہوگا، ایسا بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ خیر، یہاں ایک چھوٹی سی تفصیل اگر ذکر کی جائے تو میرے خیال میں ٹائم تو اوپر ہو گیا لیکن ضروری ہے اور وہ رہ جائے گی۔ شرک اکبر اور شرک اصغر دو قسمیں ہیں، تفصیل تو ہم بعد میں ذکر کریں گے، یہاں صرف اتنا ذکر کر دیتے ہیں کہ شرک اکبر جو ہے یہ اللہ کی ربوبیت، جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف بھی کی، تو ہی اللہ کی عبادت، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو اس کا برابر ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے اور اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اسی پر مرا تو بندہ جہنم میں جائے گا اور اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ شرک اصغر جو قسم ہے وہ چھوٹا شرک ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کا، خیر اس سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اتنا علماء میں اختلاف ہے کہ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے لیے معافی وغیرہ ضروری ہے اور جو ہے یہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جیسا کہ سعودیہ وغیرہ کے بھی علماء عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور اس شرک اصغر کا جو کہ ریاکاری وغیرہ وغیرہ ہے اس کا کرنے والا بھی جہنم میں ضرور جائے گا، اللہ یہ کہ بندہ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، لیکن اگر توبہ کے بغیر مرا تو شرک اصغر میں جو مبتلا ہے، جیسا کہ ریاکاری وغیرہ ہوگی اور اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھانا اور وغیرہ، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب التوحید میں ہم پڑھیں گے۔ الغرض اس پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ سارے کا سارا قرآن یہ توحید کی اہمیت کو شامل ہے، یہ ان کا دعوت ہے، اور مزید تفصیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ سارا قرآن توحید کی دونوں قسموں کو شامل ہے، یعنی توحید علمی ہے ایک جو علم سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک ہے توحید عملی جو عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ تو قرآن میں یا تو اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کا ذکر ہے جو کہ توحید علمی ہے، اور یا پھر اللہ کی عبادت اور شرک سے رکنے کی دعوت ہے اور حکم ہے، یہ توحید عملی ہے، اور یا اللہ اور اس کے رسول کے دیگر احکام ہیں جو کہ توحید کے حقوق اور اس کی تکمیل ہے، اور یا اہل توحید اور اطاعت گزاروں کے انعامات کا ذکر کیا گیا جو کہ توحید سے متعلق ہے، اہل توحید کے انعامات ہیں، یا پھر اہل شرک کی دنیا اور آخرت میں سزاؤں کا ذکر کیا گیا جو کہ توحید سے نکلے ہوئے تھے۔ الغرض سارے کا سارا قرآن توحید، اس کے حقوق، اس کی جزا اور توحید کے منافی چیز جو ہے شرک، اہل شرک اور اس کی سزاؤں کے متعلق یہ قرآن ہے، اور اس کے جو مزید حقوق اور احکام آتے ہیں اس کے متعلق ہے۔ تو خیر یہ توحید یہ سب سے عظیم چیز ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے، اس کی اقسام سیکھنی چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور مرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے، اور مرنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کل مرنا ہے، آج مرنا ہے یا ابھی مرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور اس لیے اس کو اختیار کرنا سیکھ کے یہ فرض ہے، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور اس میں جہالت کا اعتبار نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ یہ نہیں عذر پیش کر سکے گا کہ میں جاہل تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا، حدیث رکھ دی، ہم نے ڈگریاں بڑی بڑی حاصل کر لی لیکن ہم نے توحید اور شرک کو نہیں سمجھا کہ توحید کو اختیار کریں، شرک کو چھوڑیں، اور پوری دنیا کے سارے جو ہیں ہم نے انگلش ہم نے سیکھ لی جو کہ ہماری اصل زبان نہیں تھی، لیکن عربی ہم نے نہیں سیکھی، قرآن نہیں سیکھی، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر چھوڑیں گے نہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ اسی لیے تو ہم مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ جب جہالت کا اعتبار ہوتا تو پھر تو ہم سے سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم جاہل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب سوال کرنا ہے تو اس جہالت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو اٹھانا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس توحید کو سیکھنا ہے، اختیار کرنا ہے، اور شرک کو چھوڑنا ہے، اور اس کا بھی علم حاصل کر کے اس کے اقسام کو سمجھ کے اور پھر اس سے بری الذمہ ہو کے اس سے ہٹنا ہے، بیزاری کا اظہار کرنا ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ هذا ما عندي والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.